کہ جن پہ فضل کیا گیا ہے اور جن پہ استطاعت ہے، جن کے پاس وسعت ہے، جن کے پاس فضیلت ہے، وہ مساکین، مہاجرین جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئے، قسم نہ کھائیں کہ وہ ان کو خرچہ نہیں دیں گے. ہاں، یعنی اس بات کی قسم نہ کھائیں، یعنی کہ ایسے لوگ جو فضل والے اور وسعت والے، ان کے ماتحت ایسے غریب لوگ رہتے ہیں جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں یا مسکین ہیں یا وہ مہاجرین ہیں، تو فضل والے، وسعت والے اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ ان کو خرچہ نہیں دیں گے اگر ان سے کوئی کبھی غلطی ہو جاتی، بلکہ ان کو معاف کر دیں، درگزر کریں، معاف بھی کریں، درگزر بھی کریں. معاف اور درگزر کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کبھی دوبارہ بھی ان سے غلطی ہو جائے تو تم ان کو یہ پچھلی غلطی یاد نہ دلاؤ. اگر تم نے ان کو یہ دوبارہ پچھلی غلطی یاد دلا دی تو گویا تم نے ان کو معاف اور درگزر نہیں کیا، تو یہ معافی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرتا ہے اور تمہیں پسند بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. یعنی کہ جب تمہارے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو، اللہ تو تمہیں یاد نہیں کرواتا دوبارہ کہ بھئی تم نے پچھلی بھی تو اتنی غلطیاں کی ہیں. تو لہذا معاف و درگزر کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اس کو ختم کر دو اس معاملے کو. اگلی آیت نمبر 23 ہے، اس کا ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے اس کی وضاحت پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یرمون المحصنات محصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ جو ہے نا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، اگر ہم ادھر ان الذین یرمون المحصنات پہ وقف کر لیتے ہیں اور یہ تا کے نیچے زیر ہے اور یہ ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جب غافلات سے شروع کریں گے تو پھر یہ جو حمزہ لگا ہوا ہے الف کی صورت میں، اس کے اوپر ہم زبر لگا کے الغافلات پڑھیں گے. اگر غافلات پر وقف کر لیا تو مومنات سے شروع کرنا ہے تو المؤمنات پڑھیں گے. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. اس کا ترجمہ ہے، آپ وائٹ بورڈ پر دیکھیں، اس کا بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہی تعلق ہے، بلکہ پورا ایک رکوع کا موضوع ایک ہی ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، بے شک وہ لوگ، ان کا معنی بے شک، الذین وہ لوگ، یرمون بھی پیچھے لفظ گزرا ہے کہ جو تہمت لگاتے ہیں، یرمون پھینکنا یعنی کہ تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتیں، المحصنات پاک دامن، جی المحصنات پاک دامن عورتیں، الغافلات کہ جو بے خبر عورتیں ہیں. بے خبر کا مطلب دوسری اس کا ترجمہ ہے کہ بھولی بھالی عورتیں. المؤمنات مومن عورتیں. لعنوا جو ان تینوں صفات رکھنے والی عورتوں پر الزام لگائے گا، تہمت لگائے گا، لعنوا لعنت کر دی گئی ہے، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرہ آخرت میں، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. المحصنات سے مراد پاک دامن عورتیں جو اپنی عفت و عصمت کی کیا کرتے ہیں، پاکی رکھتی ہیں اور اپنی عزت کا خیال رکھتی ہیں. الغافلات سے مراد بھولی بالی بے پرواہ عورتیں، یعنی کہ ایسی عورتیں کہ یعنی کہ ان کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اتنی بے خبر ہیں کہ ان کو نہیں پتہ کہ کون لوگ کیا کیا ان کے بارے میں چرچے کر رہے ہیں. سیدہ عائشہ کو نہیں تھا پتہ کہ ان کے بارے میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. سیدہ عائشہ کو بالکل نہیں تھا پتہ. جو پیچھے الزام لگا تھا نا
ان کو نہیں تھا معلوم کہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے کچھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید کچھ ہوا ہے۔ ان کو تو ان کی والدہ سے پتہ لگا کہ مستح نے یہ بات کی ہے، اور مستح کی والدہ نے سیدہ عائشہ کی والدہ کو بتایا، اور یہ آپس میں کزن تھے۔ تو وہاں سے جب سیدہ عائشہ کو پتہ لگی پھر بات کھلی، پھر سیدہ عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے اپنے والدین کے گھر چھوڑا ہے، اللہ کے رسول والدین کے گھر چھوڑا ہے۔ کہا کہ یہاں دیکھیں کہ اللہ کے رسول، یا مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور سیدہ عائشہ ہی ہیں ان مومنات اور محسنات اور غافلات سے، خاص اس موقع پر یہ آیات اتری، لیکن اس سے مراد عام تمام پورے مسلمان اور پورے اسلام کے اندر یعنی پوری دنیا میں رہنے والی عورتیں ہیں جو پاک دامنہ ہیں، مومنہ ہیں، غافل ہیں، وہ مراد ہے اس سے۔ تو جب ان عام عورتوں کی اللہ رب العالمین نے عزت کی اتنی وہ لاج رکھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھرانے کی عورتیں ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی بات کرے گا تو وہ کتنا خطرناک جرم ہوگا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں بھی لعنت کر دی گئی، آخرت میں بھی لعنت کر دی گئی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کا تعلق بھی یعنی کہ پچھلی آیات کے ساتھ ہے، واقعہ افک چل رہا ہے، رکوع ان الذین جاؤوا بالافک سے شروع ہوا تھا، یعنی کہ جو لوگ جھوٹ لے کر آئے تھے ان میں عبداللہ بن ابی تھا جس نے سارا کا سارا معاملہ گھڑا تھا۔ تو وہ جھوٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر انہوں نے لگایا، الزام لگایا، اس میں جو لوگ شریک ہوئے اس کو سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ بھئی اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگتا بھی ہے تو وہ الزام جو لگانے والا ہے اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر اس کے اندر کوئی بندے شریک ہو جاتے ہیں، 2-3-7 بندے لگ جاتے ہیں کہ بھئی آپس میں وہ باتیں ایک دوسرے کو بتانے لگ جاتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی شریک ہوئیں گے گویا کہ انہوں نے بھی اس پر کیا لگایا؟ الزام لگایا ہے۔ پچھلی آیت کا بھی شان نزول یہی تھا کہ مستح نے وہ بات اپنی والدہ کو بتا دی کہ بھئی عائشہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، تو ان کی والدہ نے سیدہ عائشہ کی والدہ کو بتا دی، وہ بتائی بھی ایسی کہ راستے میں چلتے چلتے اس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تو وہ بات سیدہ عائشہ کی والدہ کو پتہ لگی، ان سے سیدہ عائشہ کو پتہ لگی، بات اس طرح کھل گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہو گئیں کہ جو اس طرح کی الزام والی یا عزت کے معاملے میں کوئی باتیں ہیں ان پر آپ نے خاموشی اختیار کرنی، کسی کے بارے میں کوئی آپ نے کلام نہیں کرنا۔ اگر آپ کو بات پتہ بھی لگتی ہے تو اگلے شخص کو منہ پہ رد کر دے، منع کر دے، اس سے کوئی اس چیز کا ذکر نہیں کریں، خاموشی بھی اختیار نہیں کرنی اس پر۔ اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے، جو بندہ منہ پر خاموش بھی رہ جاتا ہے گویا کہ وہ اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ شریک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر وعید ہے، اگلی 2 آیات ہیں ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یعنی کہ ہاتھ پاؤں اعضاء کا کچھ تذکرہ کیا ہے، کل پڑھیں گے، 2 آیات پڑھیں گے، رکوع مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی پھر جو احکام آ رہے ہیں وہ بھی گھریلو زندگی سے ہی وابستہ احکام ہیں جو ہر کسی کو معلوم ہونے چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے؟ اس آیت میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جو محسنات، غافلات اور مومنات عورتیں ہیں ان کے بارے میں اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو ان سے بچنا چاہیے، اور اس طرح کی باتوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی کرے بھی تو اس کو سیدھا انکار اور 2 ٹوک الفاظ میں اس کو ٹوک دینا چاہیے کہ بھئی میرے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ تم 7 ہلاک کر دینے والے بڑے گناہوں سے بچو۔ سب سے پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آخر میں کہا کہ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، یہی الفاظ استعمال کیے کہ پاک دامنہ اور غافل بے پرواہ بھولی بالی عورتیں اور ایمان والی عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، یہ بھی 7 تباہ کن گناہوں میں سے ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے اندر شریک ہوتا ہے قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کیا کر دے؟ تباہ کر دے۔ اور لعنت سے بڑی اور کیا تباہی ہوگی؟ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، ایک تو براہ راست شریک ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے ہوتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ان کی باتوں کے چال میں آ گئے، یعنی ان کی باتوں کو سنا اور دوسروں کو بتا دیا۔ تو دونوں کو اللہ رب العالمین نے ایک طرح کا قرار دیا ہے۔ کوئی توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس لعنت سے کیا ہو جائے گا؟ مستثنا ہو جائے گا، توبہ کر سکتا ہے۔ جس طرح مستح کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ رب العالمین اس کو سزا بھی مل گئی دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق کی اس غلطی کا بھی ازالہ کر دیا کہ بھی انہوں نے قسم کھا لی کہ بھی میں اس کو خرچہ بھی نہیں دوں گا،
اللہ تعالیٰ نے کہا خرچہ جاری کرو. انہوں نے پھر دوبارہ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جس طرح پہلے کیا کرتے تھے. تو ہمیں اس طرح کی باتوں سے کیا کرنا بچنا چاہیے, اور یہ بہت خطرناک بات ہے کسی کی عزت کے بارے میں, کسی کی عورت کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا ہے. ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں صرف عورت کا ہی تذکرہ کیوں کیا گیا ہے, کہ صرف عورت پر ہی تہمت لگے گی, کیا مرد پر تہمت نہیں لگ سکتی کیا؟ تو اس کا جواب محدثین مفسرین نے یہ دیا ہے کہ جب کسی عورت پر تہمت لگے گی تو وہ کسی مرد کے ساتھ ہی لگے گی, تو اس وجہ سے علیحدہ سے مرد کا ذکر نہیں کیا. یعنی کسی عورت پر زنا کی تہمت کوئی بندہ لگائے گا تو یہی کہے گا نا اس نے فلاں بندے کے ساتھ زنا کیا, تو اس وجہ سے مرد کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا. وہ بات اس کے اندر آ جاتی ہے. اگر یہی بات اگر کوئی کسی مرد کے اوپر بھی تہمت لگائے گا اس کے لیے بھی کیا ہے, یہی قانون ہے, 4 گواہ لے کر آئے گا. 4 گواہ نہیں لا سکے گا تو 100 کوڑے 80 کوڑے لگیں گے اس کو, تو سارا کا سارا وہی قانون ہوگا. اس کی باتوں میں جو بندے شریک ہوگا قاضی اس سے بھی پوچھ گچھ کرے گا, تو نے کس سے سنی ہے, کوئی دلائل موجود ہیں, 4 گواہ موجود ہیں, عینی شاہد نہیں ہے, قاضی جلاد کو حکم دے گا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں. کسی بھائی کو کوئی لفظ سمجھ نہ آیا ہو یا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں.